کہ اگر آپ نے اللہ اپنے آپ کو دنیا میں ملاقات کا اہل نہیں بنایا تو پھر آپ جنت نہیں جا سکتے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو یہاں دنیا میں آپ کو اپنے آپ کو اہل بنانا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا موضوع یہ ہے کہ ہم کیسے اپنی ملاقات کو حاصل کر سکتے ہیں۔ دیکھیں یہ سوال بڑا اہم ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے معراج حاصل کرنے کے لیے دنیا میں بھجوایا ہے۔ اس کی معراج کیا ہے؟ اس کی معراج جو ہے وہ قرب خدا بندی ہے، اور دنیا میں آپ کو یہ معراج حاصل کرنی ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو دنیا میں ملاقات کا اہل نہیں بنایا تو پھر آپ جنت نہیں جا سکتے۔ جنت کیا ہے؟ اللہ سے ملاقات کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو یہاں دنیا میں آپ کو اپنے آپ کو اہل بنانا ہے۔ تو اس کے کافی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کے رسول نے بھی۔ اللہ فرماتا ہے میرا رنگ لے لو، صبغۃ اللہ کے رنگ میں رنگ جاؤ۔ تو بس یہ مختصر بات ہے اور بالکل کامل بات ہے۔ آگ کو کچھ کہے گی؟ یعنی وہ صفت ہے، آگ کو کچھ نہیں کہے گی۔ نور تک پہنچنے کے لیے آپ کو نورانی بننا ہے، نفس کا تزکیہ کرنا ہے، اس کو صاف کر کے نورانی بننا ہے، اللہ والا۔ عباد اللہ، کونوا عباد اللہ، اللہ کے بندے بن جاؤ، تم نورانی ہو جاؤ گے۔ بڑا آسان بات ہے۔ معراج کی میں بات کر رہا ہوں۔ معراج میں کیا ہوا تھا؟ ملاقات ہوئی تھی جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تھی۔ معراج کا واقعہ پتہ ہے نا؟ اس میں کیا تھا؟ تو اس میں ملاقات ہوئی تھی، اور ملاقات ایسے درجے تک پہنچی جہاں مقرب فرشتے نے کہا کہ حضور اس مقام سے آگے نہیں جا، جل جاؤں گا۔ یہ بڑی بھاری بات ہے ملاقات، اور یہ ملاقات موسیٰ علیہ السلام نے مانگی تھی دنیا میں۔ رب ارینی انظر الیک، اے رب میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ جواب کیا آیا؟ لن ترانی۔ کس نے کہا مطالبہ؟ پیغمبر نے، جلیل القدر پیغمبر تھا۔ یہ صرف میں ملاقات کی بات کر رہا ہوں، آپ نے جو سوال کیا تھا۔ جلیل القدر پیغمبر، اب ظاہر ہے پیغمبر تو معصوم ہوتا ہے، اس نے یہاں دنیا میں سوال کر دیا کہ یہاں کچھ ہو جائے، تو اللہ نے کیا کہا؟ لن ترانی، نہیں، یہاں تم نہیں دیکھ سکتے۔ پھر بھی میں تمہاری تسلی کرتا ہوں، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کو دیکھو۔ وہاں نور کا ایک ذات نہیں، نور ایک تجلی میں ڈالتا ہوں، وہ اگر اپنی جگہ پر قائم رہا تم بھی دیکھ لو گے۔ تو فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكَّةً، جب پہاڑ پہ وہ تجلی آئی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، اور وہاں سے موسیٰ علیہ السلام اتنی وہ ہوئی کہ وہ بے ہوش ہو گئے۔ قرآن کا مضمون ہے۔ تو فلما افاقہ، جب ہوش میں ہے تو اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنا مطالبہ واپس لے لیا۔ تو بہرحال ملاقات جو ہے، یہ بات میں پہلے کہہ دوں کہ یہ بہت بڑی بات ہے، اور اب وہ کیسی ہوگی ملاقات، کیا ہوگا، تو یہاں پر ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے۔ جیسا کہ ایک بچہ ہے، مثال کے طور پہ
ایک بچہ ہے 2 سال کا، تو اس کو آپ کہیں کہ بھئی تم شادی کرو گے، شادی کرا دیں، اس کو کیا پتا شادی کا؟ جو بچہ ابھی توتلا ہے تو کچھ ذہن میں اس کا آ سکتا ہے شادی کے بارے میں؟ یہ مطلب چھوٹی سی بات کر رہا ہوں، کائنات کیا ہے، انسان کیا ہے، یہ باقی مخلوقات کو نہیں پتا۔ اب گائے بھینس جو ہے وہ ہمارا مقام جانتی ہے، جان سکتی ہے؟ گائے، دنیا میں بہت سی ایسی مخلوقات ہیں جن کی سماعت میں وہ قوتیں تیز ہیں، بلی رات کو دیکھ سکتی ہے، کتے کی سونگھنے کی حس زیادہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو بھی مخلوق ہے، کیا وہ انسان کو، یعنی اس جو بھی ہے انسان کے ظاہر کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کیا چیز ہے؟ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح ہے یہ بات، اللہ اور پھر اس کی ملاقات، اس وقت ہم اس کا تصور نہیں کر سکتے، مختصر بات، لیکن ہے، وعدہ ہے، ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، ایسا نہ ہو کہ دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں ڈال دے۔ قرآن کی آیت ہے۔ تو اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ ملاقات کا ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی، آپ ان سے کہہ دیجئے اے پیغمبر کہ میں تو تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، وحی کی جاتی ہے مجھ پہ، اور اس کا خلاصہ کیا ہے وحی کا؟ کہ تمہارا معبود، مقصود، محبوب اور مطلوب ایک ہے۔ اب جو آیت آگے آنے والی ہے اس کو آپ توجہ سے سنیں، وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو، شوق رکھتا ہو، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، عمل نیک کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو بھی شریک نہ کرے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو میری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وردوا بالحیات الدنیا، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، واطمئنوا بہا، اس پر مطمئن ہے، کھاؤ پیو عیش کرو، واطمئنوا بہا والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور جو میری احکامات سے غافل ہیں ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے، آج کے مسلمان کے لیے اللہ پاک نے یہ آیت نازل فرمائی۔ ہم دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں، یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں اس پہ راضی نہیں ہوں، دنیا دے اور بہت دے، بس میں راضی ہو جاؤں گا، بھر دو جولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا، اتنی دنیا دے کہ بس جولی بھر لے۔ جولی بھرنے سے کیا مطلب ہے؟ یہی دنیا کے طلبگار ہیں، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا۔ مدینے آپ اس لیے جا رہے ہیں کہ بھئی جولی بھر جائے، مرادیں خانہ کعبہ میں آپ وہ کبھی گئے تو لوگ پردے کو پکڑ کے ساری دعائیں دنیا کی ہیں، بھئی کوئی دعا بتاؤ، کیا مانگو تمہارے لیے، کیا کوئی دعا ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے تو بچہ نہیں ہو رہا، ہوتا ہے نا بعض وقت، اولاد نہیں ہے، اولاد مانگے۔ تو یہ بس ساری ہماری نظر دنیا پر ہے، دنیا کی زندگی پر خوش ہے، اللہ سے ملاقات کی آج کے مسلمان کی کوئی نہ تمنا ہے، نہ توقع ہے، نہ یقین ہے، دنیا کی زندگی پر راضی ہیں، اس پر مطمئن ہیں۔ اللہ کی نشانیوں سے ہم غافل ہیں۔ اللہ کی نشانیاں کیا ہیں؟ قرآن ہے، اور قرآن والے لوگ ہیں، صاحبان قرآن ہیں، اللہ والے ہیں، اس سے ہم غافل ہیں۔ یہ تو ہماری طرح کا ایک انسان ہے، ما ھذا الا بشر مثلکم، جو ہم کھاتے ہیں وہ بھی یہ کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، یہ کیا ہے؟ تو بہرحال دیکھیں، معراج کیسے حاصل کر سکتے ہیں، یہ میرا موضوع ہے، تو یہ بڑی اہم بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔
مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم